حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ حرام کھاتا ہے نا، حرام، حلال کی کمائی اس کی نہ ہو، حرام سے کھائے، تو فرمایا حرام کھانے والا جو بندہ ہوگا اسے پتہ لگے یا نہ لگے، وہ چاہے یا نہ چاہے، کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے اعضاء خود بخود گناہ کرنے لگ جائیں گے، اس کے لیے گناہ کے راستے خود بخود آسان ہو جائیں گے اور نیکی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یوں سمجھیں کہ یہ حرام کھانے کی دنیا میں سزا ہے کہ اگر انسان حرام کھائے گا تو خود بخود اس کے اعضاء سے گناہ ہی ہوتے جائیں گے، نیکی کی اسے توفیق نہیں ملے گی، اور اس کے اعضاء جانے میں انجانے میں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بدی کے کاموں میں لگ جائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جو حلال کھائے، جو بندہ حلال کھائے گا تو اللہ اس کے اعضاء کو اعمال خیر میں لگا دے گا، اچھے کاموں میں لگا دے گا، اسے خیر کی توفیق ملے گی، اس کے لیے ہر نیکی کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے نیکی کے راستے آسان ہوں، ہمارے لیے فجر میں اٹھنا کوئی مشکل نہ ہو، اور ہمارے لیے روزے رکھنے کوئی پریشانی والی بات نہ ہو، ہمارے لیے ہر نیکی کا کرنا آسان ہو اور ہر برائی میں کود جانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو، تو اس کا سب سے جو پہلا اور بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کمائی حلال کی کھانی ہے۔ اگر آپ حلال کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اعضاء آپ کو نیکی پر مجبور کریں گے اور آپ کبھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور اگر آپ حرام کھائیں گے، حلال کی کمائی سے دور ہوں گے، تو آپ کے اعضاء چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے گناہ کریں گے۔ آپ جانیں یا نہ جائیں، آپ کو اعمال خیر کی توفیق کم ملے گی اور اعمال شر، برے کام آپ بہت زیادہ کریں گے۔ تو گویا کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے کہ جس کی وجہ سے عبادت کی توفیق ملتی ہے انسان کو، وہ حلال کھانا ہے۔ حلال کھانا اگر انسان کو مل جائے تو نیکی کی توفیق بندے کو خود بخود مل جائے گی۔ اچھا، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کئی لوگ وہ حرام بھی کھاتے ہیں، ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حرام کی کمائی سے حج کرتے ہیں، حرام کی کمائی سے عمرے کرتے ہیں، حرام کی کمائی سے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، غریبوں کو مال دیتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں حرام کی کمائی سے، مدارس میں پیسہ دیتے ہیں حرام کی کمائی سے، تو پھر وہ نیکی بھی کرتے ہیں، ساتھ حرام بھی کماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں بہت خوب ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا اللہ اس کی نماز کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا خوب بات کہی، آپ نے فرمایا یہ پیٹ ایک ایسی جگہ ہے اس میں ہر چیز نہ بھرا کریں، بلند رتبے والا بندہ وہ ہے جو پیٹ میں سوچ سمجھ کے لقمہ بھرتا ہے کہ یہ لقمہ پیٹ میں جانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، یہ حلال کا بھی ہے کہ نہیں، اور اگر حلال کا ہوگا تو جانے دے گا، حرام کا ہوگا تو قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے، کماتا ہے، لے آتا ہے، تو وہ عبادت بھی کرے تو اس کی عبادات کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ عبادات تب قبول ہوں گی کہ جب آپ کے پیٹ میں حلال کا کھانا ہو، حلال غذا ہو، اور اگر حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، تو جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس کی ہرگز نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد